السلام علیکم۔ ہم عبادت کے معنوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عبادت اصلاً بندگی ہے، اور بندگی اس احساس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے پانے اور کھونے، اپنے ملنے اور محروم ہونے، اپنی ہار اور جیت، اپنی خوشی و غمی، ہر چیز کا اختیار ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں سمجھ لے جسے انسان کے اوپر آخری درجے میں قدرت حاصل ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، ایک بے بسی اور بے کسی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان پورے خوف کے ساتھ اور پورے طمع کے ساتھ اس ہستی کی طرف لپکتا ہے، اس کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اس کا ظہور جب انسان کے اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے تو پھر عبادت وجود میں آتی ہے، پرستش وجود میں آتی ہے، عبادات کا جو نظام ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور جب انسان کی کل زندگی کا یہ احاطہ کرتی ہے تو پھر گویا کہ یہ اطاعت بن جاتی ہے۔ یہ بندگی ہے، اور جب ہم اس بندگی کو اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم جنت کی شاہراہ پر قدم رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اس سے روکتی ہیں، اور ان میں جو سب سے نمایاں دو چیزیں ہیں ان کو قرآن مجید نے موضوع بنا کر بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے تعصب، اور دوسری ہے خواہش کی پیروی۔ قرآن مجید تعصب کے متعلق اس طرح بیان کرتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو خدا کے سوا دوسرا رب بنا لیا ہے، خدا کے سوا اپنا معبود، اپنا رب بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ علماء کو کوئی اس طرح معبود نہیں بناتا، اپنے درویشوں کو کوئی اس طرح معبود نہیں بناتا کہ ان کے سامنے سر بسجود ہو جائے، ان کی پرستش شروع کر دے۔ اصل میں انسان کی عصبیت ہوتی ہے جو اسے اپنے مسلک سے، اپنے گروہ سے وابستہ کر دیتی ہے، اور جو اس کے بزرگ کہتے ہیں، جو رہنما کہتے ہیں، انسان اسی کو درست سمجھتا ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اور حق اور سچائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ جو اپنے بزرگوں سے سیکھ لیا، جو اپنے آباء و اجداد سے سیکھ لیا، جو اپنے فرقے میں رہ کے سیکھ لیا، جو اپنی بچپن کے براٹ اپ میں رہ کے سیکھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا، جس عالم کے پاس پہلی دفعہ بیٹھ گئے تب دوبارہ کہیں نہیں جانا، کسی کی بات پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرنا، کان ہی نہیں دھرنا، یہ تعصب ہے۔ تو قرآن نے اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کو خدا کی عبادت سے روک دیتی ہے۔ اور عبادت کس معنوں میں؟ یعنی انسان خدا کی اطاعت نہیں کرتا، پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری چیز ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ خواہش نفسانی ہے، انسان کے دل میں اپنی مفادات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، ان چیزوں کی جب طلب پیدا ہو جائے، اپنے جبلی جذبات کی تسکین اس کی زندگی کا اصل ہدف، اصل نصب العین بن جائے، دنیا جمع ہو جائے، چیزیں مل جائیں، انسان اسی کو پانے کی جدوجہد میں جب لگ جائے تو پھر وہ خدا کی نہیں سنتا، پھر وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، پھر اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں چیزیں، تعصب اور خواہش، جب کسی انسان کی زندگی میں اصل چیز بن جائے تو پھر اسے خدا میں دلچسپی نہیں رہتی، چاہے وہ خدا کا نام لے رہا ہو، چاہے وہ خدا کو مان رہا ہو، چاہے وہ مذہبی گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے بظاہر وہ خدا کی بندگی کا اقرار کر رہا ہو، لیکن یہ دو چیزیں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ خدا پرستی کے اور خدا کی بندگی کے راستے پر نہیں ہوتا، وہ جہنم کے راستے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔